الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے جاوید جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے معزز سامعین کرام انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا
اللہ جل جلالہ من والہ نے بے انتہا نعمتوں سے مجھے آپ کو نوازا ہے۔ انعام دینے والا، نعمتیں دینے والا منعم، احسان کرنے والا محسن مجھ سے اور آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ نعمتوں کو استعمال کرو اور پھر نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری ہوگی تو علماء جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تاکیدیں لگائی، لام تاکید بھی لگائی، نون سکیلہ کی تاکید بھی لگائی۔ ضرور بھی ضرور، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، واہیمہ بھی نہیں، ضرور بھی ضرور ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بڑھوتری کریں گے۔ اور اگر ناشکری ہوئی، ناقدری ہوئی تو پھر فرمایا کہ ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، لشدید فرمایا، یہاں صرف لام تاکید لگائی اور فرمایا کہ ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کے متعلق حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ ایک عجیب داستان سناتے ہیں۔ مجھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیل و نہار عطا فرمائے، یہ دین اور راتیں عطا فرمائی، جیسا کہ ابھی فرمایا گیا یہ معظم مہینہ اختتام پذیر ہے، مبارک مہینہ آمد ہے، شعبان المعظم۔ شعبان کا معنی ہے پھیلانا، کہ بندے اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں پھیلاتا ہے۔ مبارک مہینہ آتا ہے، مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شعبان کی رحمتیں مانگی ہیں، ہم پہلے عشرے میں رحمتیں دیں گے، دوسرے عشرے میں مغفرت کے دروازے کھول دیں گے، تیسرے عشرے میں اتقم من النار، جہنم کی آگ سے خلاصی کے سرتی دے دیں گے، سند دے دیں گے، پروانہ دے دیں گے۔ اتنی عظیم نعمتیں اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان مبارک راتوں کی، ان عظمت والی راتوں کی اور آنے والی مبارک گھڑیوں کی مبارک رات اور دین کی اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ علیہ درج فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی بلندیوں پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، ایک نوجوان ملا جس کی جوانی زوروں پر ہے، استوائے شمس کی طرح کہ دوپہر میں برابر بیچ آسمان میں سورج ہوتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے آنکھ لڑا سکے، ایسی جوانی زوروں پر ہے۔ اس کے بدن پر جو ملبوس ہے، جو کپڑے پہنے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ امیر زادہ ہے، یہ ثروت زادہ ہے، یہ مالدار کا بیٹا ہے، ایسے عجیب کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کر کے ایک فرما رہا ہے، ایک عرض کر رہا ہے کہ آپ موسیٰ، آپ کلیم اللہ ہو، آپ اللہ کے پیغمبر ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور کی بلندیوں پر جاتے ہو، ہمارا ایک پیغام ہے، ہمارا ایک میسیج ہے، اللہ کو ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تو پیغامبر ہیں، ہم تو میسنجر ہیں، میسیج لے جائیں گے، پیغام لے جائیں گے۔ کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ سے کہہ دینا کہ نعمتیں بہت ہو گئی، نعمتوں میں کمی کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ اللہ کے بندے، پہلا آدمی تو ہے کہ جو کہتا ہے کہ نعمتوں میں کمی کر دی جائے۔ کہا ہاں ہماری طرف سے یہ پیغام اللہ کو پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ چند قدم چلے، ایک بوڑھے میاں ملے جن کے سر کے اوپر چاندی کی طرح چمکنے والے بال ہیں اور کمر جھکی ہوئی ہے، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور دبی دبی آواز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، اس نے دبی دبی آواز میں، آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکلتی ہے،
چہرے کے اوپر شکنیں پڑی ہوئی ہے، کرچلیاں پڑی ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کان اپنے لبوں کے قریب لیا اور پھر حضرت موسیٰ سے عرض کرتا ہے کہ آپ جب رب سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر جاؤ نا تو ہمارا ایک پیغام پہنچا دینا، ہمارا ایک میسیج پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے؟ پہنچا دیں گے۔ کہاں اللہ سے کہہ دینا ہمارے پاس کھانے کو دانہ نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، دیکھو نا ہم نے ایک چادر کا ٹکڑا پہنا ہے، وہ بھی داغدار ہے، وہ بھی پھٹی پرانی ہے، ہم نے ستر پوش بنایا ہے، اوپر کے بدن کا حصہ ہمارا ننگا ہے۔ رب کو کہہ دینا کہ ہمیں نعمتیں دے دے، ہمیں نعمتوں کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں الہی تیری قدرت کی کیا کہنے، ایک کہتا ہے نعمتوں میں کمی کر دیجئے، ایک کہتا ہے نعمتوں میں اضافہ کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سوچ و خیال میں کوہ طور کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوئے، عاشق معشوق کی بات ہے، حبیب محبوب کی بات ہے، کلام میں ایسے لگ گئے کہ وہ پیغام ہی بھول گئے۔ لیکن عالم بذات الصدور ذات رب کی ہے، وہ تو دلوں کی بھید کو بھی جانتا ہے، تصورات کو بھی جانتا ہے، میرے آپ کے خیال میں، دماغ میں، سوچ میں چلنے والی ہر حرکت کو بھی جانتا ہے۔ رب نے کہا او موسیٰ، او میرے کلیم، ہمارے بندوں کا پیغام بھول گئے۔ الہی ہاں، دو بندوں نے پیغام دیے تھے، ایک کہتا ہے جس کے پاس جوانی ہے، جس کے پاس امیری ہے، مالداری ہے، وہ کہتا ہے نعمتوں میں کمی کر دی جائیں۔ اللہ نے فرمایا، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا او موسیٰ کہہ دینا اس جوان کو کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کی ناقدری کریں، ناشکری کریں، کفران نعمت کریں، گناہوں کے کام میں اپنی صحت کو، مال کو، دولت کو، زندگی کو اس میں لگائیں، جان مال کو نافرمانیوں میں لگائیں، خود بخود نعمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ الہی وہ بوڑھے میاں بھی کہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے، اس بندے کو کہہ دینا جتنا ملا ہے اس پر شکر ادا کریں، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جب واپس آئے تو پہلے وہی جوان ملا جس نے پیغام دیا تھا، وہ تو منتظر تھا، انتظار میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، موسیٰ ہمارا پیغام پہنچا دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا پیغام پہنچا دیا، رب نے یہ کہا ہے جو نعمتیں ملی ہے اس کی ناقدری کریں، ناشکری کریں، کفران نعمت کریں، نعمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ اس کو ایک دم کپ کپی تاری ہوئی اور اس کے ہاتھ میں شیشے کا کانچ کا ایک برتن تھا، اس کے ہاتھ میں کپ کپی آنے کی وجہ سے، درجاپن کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ برتن چھوٹ گیا، نیچے گرا، پھوٹ گیا تو ٹوٹ گیا اور ٹوٹا تو ٹکڑے ہوئے۔ اللہ نے اس شیشے اور کانچ کے ٹکڑوں کو ہیرے بنا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متعجب ہے، حیران اور پریشانی میں فرما رہے ہیں الہی تیری قدرت کے کیا کہنے، تیری قدرت سمجھ میں نہیں آتی، تیری حکمتیں، تیری مصلحتیں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ یہ آدمی تو کہتا ہے نعمتوں میں کمی کر دی جائے اور آپ تو اس کے ٹوٹنے والے شیشے اور کانچ کو بھی ہیرا بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا او میرے کلیم، او میرے موسیٰ، تو نے نہیں دیکھا جب تو نے کفران نعمت کی بات کی، ناشکری کی بات کی، ناقدری کی بات کی، اس کے ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہو گئی اور یہ کپ کپی بتا رہی تھی کہ دینے والے منعم کی نعمتوں کی ناقدری کیسے کی جا سکتی ہے، اتنے بڑے محسن کے احساناتوں کی فراموشی کیسے کی جا سکتی ہے۔ نعمتوں کی اور احسان کی فراموشی کرنے والا انسان نہیں ہوا کرتا۔ اس کے دل میں ایک جھٹکا لگا، اس کو کپ کپی آئی، برتن پھوٹ گیا، اس کے برتن کے پھوٹنے پر اس کے دل میں ٹھیس نہ پہنچے اور اس کو یہ احساس نہ ہو میرا قیمتی برتن پھوٹ گیا۔ اللہ فرماتے او موسیٰ اس کے ٹوٹنے والے شیشے کو ہم نے ہیرے اس لیے بنائے کہ یہ ایک ہیرا بیچ کر کئی قیمتی برتن خرید سکتا ہے۔ ہمارا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بھی ضرور نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اس لیے ہم نے اس کے کانچ اور شیشے کے برتن کو ہیرے بنا دیے۔ تھوڑا چلے تو وہ بوڑھے میاں ملے، حضرت موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ پیغام پہنچا دیا، کیا کہا؟ جو ملا ہے اس پر شکر کرو۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی نے لکھا ہے، اس نے منہ چڑھایا اور اونہ کر کے کہا دیا کیا ہے کہ شکر کریں، دیا کیا ہے کہ شکر کریں، جو عادت میری ہے۔ نعمتوں پر شکر کے بجائے دیا کیا ہے کہ شکر کریں۔ اللہ نے ہوا کا جھونکا بھیجا، ہوا کے جھونکے میں وہ پہنی ہوئی چادر بھی اڑ گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے برہنہ ہو جائیں، ننگا ہو جائیں، اللہ نے اس کو دھول اور مٹی کے اندر ناک تک اندر دبا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ الہی، جس کی عمر بڑھاپے میں ہے، جس کی کمر جھک گئی ہے، جس کے پاس کھانے کو دانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، ایک پھٹی پرانی چادر وہ بھی اڑ گئی۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا اللہ نے موسیٰ نہیں دیکھتا کہ کتنا ناشکرا ہے، اگر یہ ایک چادر پر شکر کرتا ہم اس کے اوپر کے تن کو بھی ڈھانک دیتے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پھر ہم پہنے ہوئے کپڑے بھی اڑا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ناقدریوں سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ نعمتیں اللہ جو مجھے آپ کو دے رہا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی یہی ہے کہ دینے والے منعم کو یاد کیا جائے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جو لیل و نہار مل رہے ہیں یہ میری آپ کی سعادت ہے۔ کتنے لوگ من و من مٹی کے نیچے سو گئے، گزشتہ رمضان کو ہمارے ساتھ تھے، آج مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، زمین کے نیچے دب گئے۔ مجھے آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، ابھی زمین پر ہم چل رہے ہیں، کل کو ہم زمین کے نیچے سو جائیں، پھر ہم چاہیں کہ ہم معظم مہینے کی راتوں کی قدر کریں، مبارک مہینے کے دن رات کی ہم قدر کریں، تو پھر نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ اس کی قدر کر لیں اور اس میں رب کو راضی کر لیں، رحمتوں کی، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیں، اللہ کی دربار میں مغفرت کروا لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کو راضی کر لیں۔ کیسا راضی کریں؟ آؤ میں تمہیں قرآن کے حوالے سے سناؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ابو البشر دنیا کے کارخانے کی زینت بنا کر، ارے دنیا کا کارخانہ بنایا، اس کی کمکمیں نہیں لگائے، اس کی زینت ڈیکوریشن نہیں کیا گیا، اور جس چیز کا ڈیکوریشن نہ ہو، جس چیز کو زینت نہ دی جائے، کتنی بھی عمدہ ہو اچھی نہیں لگا کرتی، لیکن ڈیکوریشن سے وہ چیز نقش و نگار سے اچھی لگا کرتی ہے۔ حضرت آدم جنت بنا دی گئی، جنت کی نعمتیں دی گئی، سب کچھ ہو گیا، میاں بیوی بھی بنا دیا گیا، نعمتیں دی گئی، اور فرمایا سب کچھ استعمال کرو، شجرہ ممنوعہ کے پاس مت جانا، درخت کے پاس مت جانا، سب استعمال کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب وہ کر لیا جو نہ کرنا چاہیے تھا، تو پھر رب نے جنت کی نعمتوں سے نکال کر دنیا کے جمیلوں میں بھیجا۔ ایک روایت کے مطابق 40 سال، ایک روایت کے مطابق 300 سال تک حضرت آدم بھی، حضرت حوا بھی، ابو البشر بھی رو رہے ہیں، اور رو رو کر ایک ہی جملہ، قال ربنا ظلمنا انفسنا، او ہمارے رب، کیا منانے کا انداز ہے، او ہمارے رب، ربنا، او ہمارے رب، او ہمیں پالنے والے پالنہار، ظلمنا
انفسنا، ہم نے ہماری ذاتوں پر ظلم کر لیا، نہ کرنے کے کام ہم کر بیٹھے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، او الہی معافی مانگتے ہیں اگر تو نے معاف نہ کیا، رحمت کی چادر نہ تانی، اگر مغفرت کی چھاؤں میں نہ لیا، وَتَرْحَمْنَا، رحمتوں کی بوچھار میں نہ لیا، تو ہم لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والے خسارے میں پڑ جائیں گے، الہی رحم کر دے۔ 300 سال رونے کے بعد رب نے کہا اب ہم مان گئے، مجھے آپ کو 300 سال تک نہیں رونا ہے، یہ چند ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہے، 29-30 دن، بس 29-30 دن میں اس کو راضی کر لو، اس کو اتنا رو رو کر اس کو سمجھاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، الترغیب و ترہیب کی روایت ہے اور مسند بزار کی بھی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر رات اور دن میں، شب و روز، شب یعنی رات، روز یعنی دن، ہر رات اور دن میں اللہ جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں ایمان والے کی دعا قبول کرتا ہے، کہ ضرور قبول ہوتی ہے، 100%، 100%، 100 کے 100% اللہ دعا قبول کرتا ہے، رمضان کی ہر رات میں، ہر دن میں دعا قبول کرتا ہے۔ تو پھر ہم مانگیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، دعا رسول اللہ ثم دعا، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی۔ پیغمبر علیہ السلام بار بار دعا مانگ رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، حالانکہ جن کے بارے میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے سب معاف کر دیے گئے ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی عائشہ فرماتی ہے دعا مانگی، پھر دعا مانگی، پھر دعا مانگی۔ مسلم شریف کی اور ایک روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں آپ کو صحیح حدیث سے سناؤں گا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو لے کر بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم دعا مانگی، اور دعا کیسی مانگی؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے دلارے، جس نے انسانیت کا پاٹھ پڑھایا، جانور نما انسانوں کو، حیوان نما انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، اور انسانیت ایسی سکھائی، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا، دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جن کے خود کے کسی قسم کے کوئی بھی دنیا میں جینے کے سلیقے نہ تھے، ایسے بن گئے کہ دوسروں کے لیے رہبر بن گئے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، قیامت تک آنے والی نسلوں کو، انسانیت کو کہہ دیا میرے کسی بھی ایک صحابی کی چال چلو گے، وہ تو ستارے ہیں اور سیارے، جس کی بھی چال چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ جن کو کچھ نہیں آتا تھا ستارے بنا دیے، ایسے پیغمبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں رب اغفر لی، او میرے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، وتب علی،
اور میری توبہ قبول کر لے. کون کہتا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وتب علی، میری توبہ قبول کر لے. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس مجلس میں اللہ کے رسول نے 100 مرتبہ یہی جملہ فرمایا، 100 مرتبہ. اور میں 2 منٹ کی دعا میں تھک جاؤں اور کہوں کہ بہت لمبی دعا کرائی. ہمارے پاس کہاں فرصت ہے، ہم کہاں دعا مانگیں. افطاری کے وقت تیاری کی ہمیں تیاری کرنا ہوتی ہے، دعا کا وقت نہیں ملتا. سحر کے وقت ٹائم نہیں ملتا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شب و روز میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کو راضی کرو، اس کو راضی کرو، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو. کتنا راضی کریں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی 100 مرتبہ، اور رب نے بھی اپنے پیغمبر کو کہا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کل آپ کہیے، آپ دعا کیجئے. کیسا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. آپ دعا کیجئے. کیسی دعا؟ رب سکھا رہا ہے، او محمد تو مانگ، تیرا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے تجھے دینا اچھا لگتا ہے. تو مانگے، تو سوالی بنے، میں موتی بنوں، میں دینے والا بنوں. تو مانگنے والا منگتا، میں دینے والا موتی. تو مانگے اور میں تجھے دوں. کیا مانگوں؟ دنیا نہیں. کیا فرمایا؟ رب اغفر، او میرے رب مغفرت فرما، ورحم، رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا. تیری رحمتوں کی کیا کہنے. نبی سے اللہ نے فرمایا اور نبی نے بھی ایسا مانگا اور امت کو سکھایا. او میری امت، رب کو راضی کرنے کے طریقے اس کے سامنے نادم بن کر آ جاؤ اور کہو انک انت التواب الرحیم. وہ مان جائے گا، وہ مان جائے گا. کتنا مانے گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. او میرے پیغمبر، او میرے لادلے، او میرے حبیب، کائنات تیرے صدقے میں، تو بھی پیارا، تیری امت بھی مجھے بہت پیاری ہے. کیا رب ہے. او پیغمبر، تو مجھے سب سے پیارا، تیری امت ساری امتوں میں مجھے بہت پیاری. اس لیے تیری امت کو سکھا دے، تیری امت کو بتا دے. تیری امت گناہ کرے، گناہ کر کے مایوس نہ ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ اب ہماری معافی نہیں ہوگی. پورے سال غفلتوں میں رہے، غفلتوں کے ماحول میں رہے، غفلتوں نے ڈیرے ڈال دیے، دلوں پر زنگ لگ گیا، دلوں کے اندر سیاہی آ گئی، دلوں میں سختی اور قساوت آ گئی. لیکن پھر بھی کہتے ہیں میرے ان بندوں کو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے، ناسی پاس نہ ہو جائے، دل نہ ہار جائے. اس لیے کہ ان کے پاس گناہ ہے، میرے پاس رحمتیں ہیں. وہ دامن پساریں گے شعبان کے مہینے میں، شعبان کا معنی پھیلانا، وہ ہاتھ پھیلائیں گے، میں رحمت پھیلا دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے کے سارے گناہوں پر، صغائر ہو کبائر ہو، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، وہ میرے سامنے آ کر اشک بہائیں گے. ارے رونا نہیں آیا، رونے کی شکل بنائی، میں تو اس پر بھی راضی ہو جاتا ہوں. اور ایسا ہی نہیں، سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم.
وہ معاف کرنے والا بھی رحم کرنے والا بھی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کو راضی کر لیں۔ پھر میں کیسا نوازتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں صاحب مدارج النبوہ نے جو لکھا ہے، مدارج النبوہ کتاب کا نام ہے، صاحب مدارج النبوہ نے ایک عجیب داستان لکھی۔ تبوک کا موقع ہے، بہت دور و دراز کا سفر کرنا ہے، جس لشکر کو ہی جیش العسرہ کہا گیا، تنگی کا لشکر، مال سامان نہیں ہے، جان کے اعتبار سے بھی کمزوریاں ہیں، مال کے اعتبار سے بھی کمزوریاں ہیں، اس اعتبار سے جان کے اندر کمزوریاں ہیں کہ کھانے پینے کے لیے نعمتیں نہیں مل رہی، بھوک ہے، پیاس ہے، ورنہ جذبات میں کمزوری نہیں تھی، دین کے خاطر قربانی دینے میں کمزوریاں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میرے صحابہ کا حال کیا ہے، میرے صحابہ کس دور سے گزر رہے ہیں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا ہمیں جانا ہے، لمبا چوڑا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے اور چلچلاتی دھوپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے، مال کی، اور قرآن میں بھی پڑھو گے تو وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پہلے مال کا ذکر پھر جان کا ذکر، مال دو۔ سارے صحابہ کی حالت خستہ حال ہے، غریبی اور فقیری ہے، کھانے کے لیے ٹھیک سے اناج غلہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہر ایک اپنی اپنی طاقت کے مطابق قربانی دے رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ابو عقیل ہے، صاحب مدارج النبوہ نے لکھا، وہ ابو عقیل مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں، اور اس لیے کونے میں بیٹھے ہیں کہ پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں ہے، پاؤں کے اعتبار سے لنگڑے ہیں، ہاتھ کے اعتبار سے لنجے ہیں، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں میں چلنے کی سکت نہیں ہے۔ ایسا کمزور صحابی مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی مانگنے پر صحابہ اپنے اپنے گھروں پر جا کر اپنی اپنی طاقت سے زیادہ قربانی دینے کے لیے لائے، اور وہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا کر کہہ رہے ہیں اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ تیرے سامنے ہم مانگیں، تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، ہمارے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے، تیرے راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ابو عقیل مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر اپنے لنجے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں یا اللہ، تو جانتا ہے میرے پاس تو مال بھی نہیں، میرے پاس تو جان بھی نہیں ہے، جان بھی ایسی نہیں ہے کہ تیرے راستے میں چلا سکوں، اس لیے کہ پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، مال کے اعتبار سے خستہ حال ہوں، کچھ نہیں ہے، لیکن مولا تیرے پیغمبر نے کہا ہے، تیرے پیغمبر کا اعلان ہے، اور تیرے پیغمبر نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تیرے پیغمبر نے ہمیں قرآن سنایا، ہمیں قرآن سے پیار ہے، قرآن تو زندگیاں بنانے آیا ہے، ہمیں قرآن نے ہمیں منزلیں بتائی، قرآن نے ہمیں ہدایت پر چلنا سکھایا، اس قرآن میں تو نے فرمایا، اور تو نے ہمیں ہی خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، تو نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، تو نے تو لوگ نہیں فرمایا، ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا هل ادلکم علی تجارہ، کیا تم ایسی تجارت، ایسا بیپار، ایسا پیشہ، ایسا دھندا بتا دیں کہ جس بیپار کو کرنے سے، جس تجارت کو کرنے سے کبھی گھاٹا اور نقصان اور کھوٹ نہیں جائے گی۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تو دردناک عذاب سے، دکھ دینے والے عذاب سے بچا لیتا ہے، وہ بیپار کرنے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اللہ تو ہمیں وہ تجارت سکھا دے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔
پیغمبر نے ہمیں یہ قرآن سنایا، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ قرآن جس رات میں اترا وہ رات بھی بڑی مقدر والی، بڑی تقدیریں والی، بڑی اونچی، بڑی برکتیں والی۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ۔ لو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، قرآن عزت والا، رمضان کا مہینہ عزت والا، شب قدر میں اترا، شب قدر بھی اتنی عزت والی کہ من خیر الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، جس میں فرشتے بھی اترتے ہیں۔ لو تو ابو عقیل فرماتے الہی اس قرآن نے ہمیں منزلیں بتائی، نبی نے وہ قرآن سنایا، صحابہ گھر گھر جا کر لے کر آئے، تیرے ابو عقیل کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیرے اس کمزور بندے کے پاس تو کچھ نہیں ہے، مولا تجھ سے التجا ہے کہ تو مجھے معاف کر دے اور ہمت دے کہ میرے بس میں جتنا ہے اتنا میں کر سکوں۔ لو یہ دعا سکھائی ابو عقیل نے، اتنی طاقت دے دے کہ میرے بس میں جتنا ہے اتنا کر سکوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کر کے گھسیٹتے ہوئے چلا نہیں جاتا، ویل چیئر نہیں ہے، ہاں ویل چیئر نہیں ہے، کوئی سہارے کے لیے کوئی لاٹھی بھی نہیں ہے، گھسیٹتے ہوئے، سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، اپنی رانوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور کہاں گئے؟ مدینہ کی ان گلیوں میں گئے جن گلیوں میں باغات ہوا کرتے تھے، کھیتیاں ہوا کرتی تھی۔ صاحب مدارج النبوہ نے لکھا وہ گھسیٹتے ہوئے گئے ایک ایسے باغ کے پاس جو باغ بڑا گنجان باغ تھا، بڑا ہریالی والا باغ، اور وہ بہت بڑا باغ تھا۔ وہاں اس دروازے پر پہنچے، اس کے مالک نے دیکھا، وہ دروازے پر آیا، پوچھا کیوں آئے ہو؟ ابو عقیل کی آنکھوں میں آنسو ہے، برستے آنسوؤں سے کہہ رہے ہیں ہمیں مزدوری کرنا ہے، تمہیں مزدور کی ضرورت ہو تو ہمیں آپ کے باغ کا پانی پلانے کے لیے مزدور رکھ لیجئے، مزدوری پر لے لیجئے۔ وہ باغ کا مالی یہودی تھا، وہ کہنے لگا تو کیا کرے گا جو پاؤں سے چل نہ سکے، ہاتھ سے پکڑ نہ سکے، یہ ڈول اور رسی کیسے کھینچے گا، کنویں میں سے پانی کیسے کھینچے گا؟ ابو عقیل نے فرمایا تیرا کام مزدوری پر لینا ہے، تیرے باغ کو آبیاری کرنے والا میرا رب ہے۔ اور لوگوں ہم اس رب کے بندے ہیں جو صرف میری آپ کی توجہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف توجہ کریں، میرے بندے میری طرف آئیں، اس لیے میں ایسی راتیں دیتا ہوں کہ میرے بندے میری طرف آئیں۔ میں مبارک مہینہ اس لیے دیتا ہوں، بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، بھوکا رکھنا میرے رب کا مقصود نہیں ہے، میرے رب کا مقصود یہ ہے کہ میرے بندے خالی پیٹ میری طرف آئیں اور مجھے کہیں میں ان کو مالا مال کر دوں۔ اس لیے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کر کے فرمایا، صحابہ کو جمع کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، شہر عظیم، تمہارے اوپر بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، شعبان کی آخری رات ہے، رمضان شروع ہونے کو ہے۔ صحابہ سے فرمایا او میرے صحابہ، تمہارے اوپر رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، غمخواری کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، ہمدردیاں کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، رب کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ رب خالی نہیں لوٹا تھا، اتنا عظیم، اتنا برکت والا مہینہ مجھے اور آپ کو اللہ دے رہا ہے۔ 2-3 دن باقی ہے، پیر کی شام کو چاند دیکھنا ہے، سوموار کو چاند دیکھنا ہے، ہو گیا تو منگل کو پہلا روزہ، پیر کو پہلی تراویح ہو جائے گی۔ قرآن سنو، جس قرآن نے بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دیا،
पत्थर दिलों को मोम की तरह बना दिया। अबू अकील फरमाते हैं कुरान की आयतों ने हमारा दिल ऐसा बना दिया, हमें एहसास तक न हुआ कि हमारी चमड़ी छिल गई है, हमारा खून निकल रहा है। हम घसीटते घसीटते वहां पहुंचे, उस बाग के माली ने भी हमारी हालत को देखा तो यहूदी होकर वो भी पसीज गया और कहने लगा इतनी मजदूरी इतनी मेहनत क्यों करते हो, 2 वक्त के रोटी के लिए इतनी मेहनत। कहा तू नहीं जानेगा, तू नहीं जानेगा कि ये क्यों कर रहे हैं। मेरे रब के कलाम ने, मेरे रब के कुरान ने हमें झंझोड़ दिया है, हमें आगाह कर दिया है, हम इसलिए आए हैं, तू मजदूरी पर ले ले। उसने मजदूरी पर लिया, कुआं बताया, डोल और रस्सी बताई, ये कुआं है, ये डोल रस्सी है, आप पानी पिलाओ। देखो इतना बड़ा बाग है, इतना गंजान बाग है, सारे दरख्तों को पानी पिलाना है, कोई बात नहीं आप दे दो। वो ये सुपुर्द करके चला गया। अबू अकील, अल्लाह उनकी खबर को पूरी उम्मत की तरफ से बेहतर बदला अल्लाह अता फरमा कर खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए। अबू अकील ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपने कमजोर हाथ से रस्सी पकड़ी और अंदर कुएं में डोल डाल दी। फिर दुआ की। और लोगों हर पल दुआ किया करो, इलाही मेरा काम था बाग तक आना, मेरा काम था रस्सी और डोल को अंदर डालना, अब मेरी कमजोरी को तू जानता है, तू तो कमजोर नहीं है, तेरा बंदा कमजोर है, लेकिन तू रब बड़ा ताकत वाला है, तू कुदरतों का मालिक है, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू कादिर मुतलक है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इलाही तू मदद उतार दे। हाँ तू मदद उतार दे। दो घंटे भी भूखा नहीं रह सकता, लेकिन मौला तू सब्र दे दे, सब्र का महीना है, तू मुझे रोजा रखने की हिम्मत अता फरमा, तू मेरे अंदर वो जज्बा दे दे कि मैं पूरा दिन भूखा भी रह सकूं, इबादत भी कर सकूं, कुरान भी पढ़ सकूं, इसलिए कि कुरान हिदायत वाली किताब है, उसने जिंदगियां बदल दी है। अबू अकील ने अल्लाह का नाम लेकर दुआ करके डोल अंदर डाली, रस्सी को अपने जबड़े से दबाया। और लोगों मेरे लिए कह देना बहुत आसान है, अबू अकील को पूछो ना कि तूने डोल कैसे खींची है, पानी से भरी हुई डोल का रस्सा तूने कैसे खींचा, अपने जबड़ों के अंदर दबाया, अपने कमजोर हाथ में रस्सी पकड़ी है, अपने जबड़े से खींच रहे हैं। जबड़े से कौन खींच सकता है, ये रब की मदद नहीं तो और क्या है। पानी से भरा हुआ डोल जबड़े से कैसे खींचा जा सकता है, लेकिन रब को बुलाया है, रब की मदद को बुलाया है तो वो भी आ गया है। वो तो कहता है मुझे पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हारे इतने करीब हूं कि तुम्हारी सेहरत से भी ज्यादा करीब हूं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं जरूर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अबू अकील ने रस्से को खींचना शुरू किया, पानी ऊपर, डोल ऊपर आने लगी, जबड़ा छिलने लगा, खून निकलने लगा। कमजोर हाथों की चमड़ी, जिसने कभी कुछ पकड़ा ही ना हो, वो रस्सा पकड़े और खींचे, उस पर छाले पड़ने लगे, चमड़ी छिलने लगी, खून निकलने लगा। चंद डोल निकाले, अल्लाह ने पूरे बाग को सैराब कर दिया। शाम को वो यहूदी आया कि देखे तो सही मोहम्मद का गुलाम क्या कर बैठा है, जो अल्लाह अल्लाह की निदाएं लगाते हैं, सदाएं लगाते हैं, देखे तो सही उनके रब ने उनकी कैसे मदद की है। जब गए देखा तो पूरा बाग आबियार हो गया है, आबियारी हो गई है, पानी सबको पिला दिया गया है। वो पूछता है तूने कैसे पिलाया, अल्लाह अकबर। अबू अकील कहते हैं पूछने का और जवाब देने का भी वक्त नहीं है, जल्दी कर मेरा हबीब इंतजार करता है, जल्दी कर। मेरे हबीब ने मालों के ढेर लगाए हैं, अबू अकील सिर्फ बाकी रह गया है, जल्दी कर मुझे मेरे हबीब के पास जाना है। कैसे पिलाया, वो मेरे रब ने पिलाया, मैंने नहीं पिलाया, मेरे रब ने पिलाया है। तुझे तो खून निकल रहा है। अबू अकील कहते मेरे खून की तरफ न
نہ دیکھ مجھے میری مزدوری دے دے. اس نے مزدوری میں چند کھجوریں دی, چند کھجوریں, 10-15 کھجوریں دی. حضرت ابو عقیل نے اپنا دامن کہا میرے دامن میں ڈال دے, اس لیے کہ ہاتھوں میں پکڑنے کی سکت نہیں ہے. دامن میں ڈالا, کہاں گرہ لگا دے, گانٹھ لگا دے, گرہ لگا دی. ابو عقیل گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے. او لوگوں, بڑی دکھ بھری داستان. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے کو دیکھا دروازے پر کہ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے. اندر داخل ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو عقیل کے جبڑے سے بھی خون نکلتا ہے اور پاؤں میں سے بھی خون نکلتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو عقیل یہ کیا کر کے آئے ہو؟ ابو عقیل نے آنسوؤں کی برسات میں کہا یا رسول اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا. میں نے میرے رب کو راضی کرنے کے لیے, میرے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنی مغفرت کرانے کے لیے اللہ نے مجھے موقع دیا تھا, مجھے چانس دیا تھا. میں نے اس موقع پر جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا. میرے رب نے مجھ سے وہ کروا لیا جو وہ کروانا چاہتا تھا. خون نکلا ہے اس کے لیے نکلا ہے, کوئی بات نہیں یا رسول اللہ بس قبول کر لیجئے, یہ میرے دامن میں چند کھجورے ہیں لے لیجئے نا, میں مزدوری کر کے آیا ہوں, میں نے باغ کا پانی پلایا. یا رسول اللہ یہ خون اس لیے نکلا ہے کہ میں نے رسہ کھینچا ہے, میں نے پانی کا دول کھینچا ہے, جس کی وجہ سے یہ خون نکلا ہے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور لوگوں میرے جیسا گنہگار سناتے ہوئے رو سکتا ہے, آپ جیسے مقدس لوگ سنتے ہوئے رو سکتے ہیں, تو ابو عقیل کیوں نہ رویا ہو کہ جس نے خود محنت کی ہے, جس کے بدن کا خون کا قطرہ نکلا ہو, جس کو جلن ہوئی ہو, وہ کیوں نہ روئے گا؟ یا رسول اللہ یہ کر کے آیا ہوں, غریبوں کا ملجا, یتیموں کا ماوا, یہ اس حالت کو دیکھ کر کیوں نہ روئیں؟ جو کسی کے ذرا سے دکھ پر رو دیا کرتا ہے وہ پیغمبر ہے. اس پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, موتی کی طرح بڑے بڑے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آئے اور فرمایا عقیل کیا جذبے ہیں تیرے, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی امت دی ہے کہ جو تجھے راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتی ہے. صحابہ لے لو ابو عقیل کی یہ کھجوریں اور یہ تینوں جو مال کے ڈھیر ہیں اس کے اوپر یہ کھجوریں چھڑک دو. بڑی قربانیاں دے کر لایا ہے. ابو عقیل کی ان قربانی والی کھجوروں کی برکت سے اللہ سارے ڈھیروں میں برکت دے دے گا. یہ اللہ کو ایسے راضی کیا جاتا ہے, اللہ کو ایسے منایا جاتا ہے. اللہ ماننے کو تیار ہے, مجھے آپ کو منانے کی دیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او ایمان والو, اللہ کہتا او ایمان والو, او میرے بندو, ایمان کی حرارتیں رکھنے والو, رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے والو, پیغمبر کی پیغمبری کا اقرار کرنے والو, رسول کی رسالت کی سانس لینے والو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کرایا, کیوں روزے رکھوائے, کیوں بھوکا پیاسا رکھا؟ بھوکا پیاسا رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ نہیں, اس کا فلسفہ بیان فرماتے ہوئے رب نے فرمایا لعلکم تتقون. ہم نے روزے اس لیے رکھوائے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. کیسا ڈر پیدا ہو؟ آؤ میں ایک داستان سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. کیسا ڈر پیدا ہو جائے؟ صاحب طبقات نے لکھا, میں انشاءاللہ آپ کو حوالے کے ساتھ ہی بیان کروں گا. صاحب طبقات نے لکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, آخری وقت, اپنے سر پر سرخ پتی باندھی. سنو, اپنے سر پر سرخ پتی باندھی, لال پتی باندھی, اور سہارے سے مسجد نبوی میں آئے. آخری ایام چل رہے ہیں,
زندگی کے آخری ایام کس کے؟ میرے آپ کے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور بیٹھ کر صحابہ کے سامنے تقریر کی، بیان کی، اور بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کے دوران فرمایا اے لوگو جس کے اوپر بھی میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو اور کسی کا حق مجھ پر ہو تو آج وصول کر لیں، آج بدلہ لے لیں، اس لیے کہ وہاں اس کے دربار میں محمد کے پاس طاقت نہیں ہے کہ بدلہ دے سکیں. کون کیا ہے؟ کائنات کا دلارا کہ رب کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے. تقوی تقوی التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. اللہ کا در کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب طبقات لکھتے ہیں جس کو بھی جو بھی بدلہ لینا ہو آج لے لیں، محمد کے پاس وہاں دینے کی طاقت نہیں ہے، وہاں مجھ سے مت مانگنا، میرے رب کے سامنے نہیں میں دیکھ سکتا، یا آج مانگ لو. حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں جو کچھ بھی ہو آج کر لو. سارے مجمع بیٹھا ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہے. اتنے بڑے مجمع میں ہم اتنے نہیں، 50-100 نہیں، 1,00,000 سے زیادہ. پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام صاحب طبقات لکھا عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے اور زور سے بولے یا رسول اللہ مجھے بدلہ لینا ہے. سارے صحابہ میں سنت اچھا گیا. ابو بکر دیکھ رہے ہیں عکاشہ کیا کرتا ہے، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں عکاشہ کو کیا ہو گیا، عکاشہ کو کیا ہو گیا. یا رسول اللہ مجھے بدلہ لینا ہے، میرا حق ہے آپ کے اوپر. پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آگے آنے دو، عکاشہ کو آگے آنے دو. عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ صاحب طبقات لکھتے ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جب چند قدم آگے چلے ابو بکر نے پاؤں پکڑا اور پاؤں پکڑ کر کہا عکاشہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو کس سے بدلہ لینے کی بات کرتا ہے. ابو بکر جس نے بچپن سے لے کر پوری زندگی جس نے ساتھ دیا ہو، وہ جانتے ہیں کہ محمد میرا پیغمبر میرا نبی کسی پر ظلم کرے، کسی کا کوئی حق ہو، عکاشہ تو کیا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس کا پاؤں چھوڑ دے، اس کو آنے دے، اس کو آنے دے، آج بدلہ لے لینے دے. ابو بکر نے قدم چھوڑ دیے، چند قدم چلے، حضرت علی نے پاؤں پکڑا اور کہا عکاشہ اگر تیرا کوئی حق ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے، مجھ سے انتقام لے لے، میرے نبی کو معاف کر دے اور مجھ سے لے لے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی چھوڑ دے، اس کو آنے دے. سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں عکاشہ آج کیا کرنے جا رہا ہے. جب قریب پہنچا منبر کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ کیا حق کیا بدلہ لینا ہے. فرمایا یا رسول اللہ ایک جہاد میں سب باندھتے باندھتے آپ کا درہ آپ کا کوڑا مجھ کو لگا تھا. صاحب طبقات لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال جا میری فاطمہ کے پاس اور فاطمہ کے گھر پر وہ کوڑا ہے جس کوڑے کی یہ بات کرتا ہے، وہ کوڑا لے کر آ جا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا شانہ علی پر گئے اور جا کر دستک دی. اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر دستک کون دیتا ہے، نوک کس نے کیا. بلال نے فرمایا دروازے پر بلال آیا ہے، غلام مصطفیٰ آیا ہے.
آپ کے ابا نے کوڑا مانگا ہے، حضرت فاطمہ پردے میں ہوئی، کوڑا لیا، دروازہ کھولا اور پردے کی حالت میں بلال سے فرمایا، اور بلال کیا بات ہے، کبھی نہیں آج، جبکہ میرے ابا کی طبیعت بھی بڑی علیل ہے، بیمار چل رہے ہیں، آج کوڑے کی کیا ضرورت پڑی؟ بلال نے رو دیا اور روتے ہوئے فرمایا، او پیارے پیغمبر کی پیاری بیٹی، کیا بتاؤں، آج عکاشہ بن محسن بدلہ لینے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، بدلہ لینے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے بلال سے فرمایا، بلال کرے رہو، کوڑا ہاتھ میں تھمایا، حسنین کو لائی، حسن حسین کو لائی اور کہا یہ دونوں کو بھی لے جا اور عکاشہ سے کہہ دینا کہ میرے بیٹوں کو 100 کوڑے مار لیں لیکن میرے ابا کو معاف کر دے۔ عکاشہ ہم نے جنم ہی، بلال ہم نے اس کو جنم ہی اس لیے دیا کہ میرے نبی کے اور نبی کے دین کے کام آ جائیں۔ بلال حسنین کو لے کر جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری فاطمہ نے حسنین کو اس لیے بھیجا کہ ابا کے بدلے میں ان سے بدلہ لیا جائے، پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ فرمایا بلال حسنین کو وہیں بٹھا دو، وہی بٹھایا، کوڑا لے کر جب بلال قریب آئے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوڑا ہاتھ میں لیا، عکاشہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا عکاشہ بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس دن میرے پاس کپڑے نہیں تھے، اس لیے میں نے صرف ایک چادر پہنی تھی، اوپر کا حصہ میرا ننگا تھا اور آپ کا کوڑا ہمیں بغیر کپڑے کے یعنی ننگے بدن پر لگا تھا، اس لیے آپ کا پیراہن بھی اونچا کیجئے، آپ کی پشت بھی ننگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیراہن مبارک کو، اپنے کرتے مبارک کو اٹھانے لگے پیچھے سے، صحابہ ہزاروں قطار رونے لگے اور روتے ہوئے فرما رہے ہیں عکاشہ کو کیا ہو گیا، اتنا بڑا صحابی، نبی کی صحبت یافتہ، آج یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اونچا کر دیا، صاحب طبقات نے لکھا حضرت عکاشہ بن محسن نے کوڑے کو پھینکا اور کوڑا پھینک کر نبی کو چمٹ گئے اور چمٹ کر مہر نبوت پر بوسہ دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ کیا کرتا ہے؟ عکاشہ نے فرمایا او میرے ساتھیو، او محمد رسول اللہ کے ساتھیو، او اصحاب رسول، ذرا سن لو، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ آج محمد کے بدن پر کوڑا لگایا جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کوڑا نہیں مارا، وہ کوڑا تو بھول سے مجھے لگ گیا تھا، اصل تو بات یہ تھی کہ زندگی بھر آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینے کی تمنا تھی، آج یہ موقع تھا اس لیے میں نے یہ کہہ کر مہر نبوت کو بوسہ دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او لوگو، جس کو جنتی دیکھنا ہو عکاشہ کو دیکھ لیں، جس کو جنتی دیکھنا ہو عکاشہ کو دیکھ لیں کہ تقوی اللہ کا در، کہ مہر نبوت چوموں گا میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور محمد الرسول اللہ کا تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ اگر اس حالت میں چلا گیا اور کسی کا حق مجھ پر رہ گیا تو میرا اللہ ناراض رہے گا، رمضان کے روزے رکھوں اور میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو، میری بہن مجھ سے ناراض ہو، میرے بھائی بہنوں کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہو، میرے رشتے داروں سے رشتے ٹوٹے ہوئے ہو، میری ماں مجھ سے ناراض ہو، میرا باپ مجھ سے روٹھا ہوا ہو اور میں مبارک مہینے کی راتوں میں روؤں، آنسو بہاؤں، رب کہے تو مجھے راضی کرنے آیا، تیرے گھر میں تیرا بوڑھا باپ تجھ سے روٹھا ہوا ہے، اس کو راضی کر، وہ راضی ہوگا، میں راضی ہو جاؤں گا، وہ ناراض رہے، تیرے آنسو بھی برباد ہے، تیری آنسو بھی برباد ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت لمبی چوڑی داستان ہے لیکن بہت مختصر کر دیتا ہوں۔
میں جب حج بیت اللہ کو پہنچا اور حج بیت اللہ پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی رو رہا ہے، اور میں نے سنا وہ رو رو کر کہتا ہے لبیک 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 اللہم لبیک، اے اللہ تیرے دروازے پر آ گیا۔ امام مالک فرماتے ہیں میں نے سنا آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک، تیری لبیک بھی قبول نہیں، تیرے حج کے ارکان بھی قبول نہیں، تیرے آنسو بھی منظور نہیں، تیرا رونا بھی منظور نہیں، تیرا حرم میں محترم میں آنا بھی منظور نہیں، تیرا طواف بھی منظور نہیں۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر میں میرے حجرے میں پہنچا، میرے خیمے میں پہنچا، مجھے چین نہیں آیا، یہ کون آدمی ہے اتنا رو رہا ہے اور اس کو جواب میں یہ مل رہا ہے۔ جب میں نے تلاش کیا اور میں نے جستجو کی اور اس کے خیمے اس کے گاؤں والوں کے پاس، اس کی بستی والوں کے ساتھ خاندان والوں کے پاس گیا اور ان سے پتہ کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ابھی خیمے سے باہر جنگل میں ملے گا، درختوں کے پاس ملے گا۔ میں وہاں گیا اور اس کے پاس جا کر اس کی داستان پوچھی کہ تو اتنا روتا ہے، میں نے یہ سنا۔ تو کہا آپ نے سنا؟ تو کہا لا لبیک ولا سعدیک سنا۔ کہا آپ نے تو ابھی سنا، میں نے 15 سال سے حج میں آتا ہوں، 15 سال سے حرم میں محترم میں آتا ہوں، 15 سال سے مجھے کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک۔ مالک بن دینار تو بتا اس کے در کے سوا کون سا در ہے کہ وہاں جاؤں؟ اس کے در کے سوا کوئی در تو ہے نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ مانے یا نہ مانے اسی کے پاس آنا ہے۔ 15 سال سے رو رہا ہوں۔ امام مالک نے کہا، مالک بن دینار نے کہا کیا بات ہے، کیوں ایسا جواب ملتا ہے؟ کہا میں بڑا بد نصیب ہوں، بڑا بد نصیب ہوں۔ کیا ہوا؟ کہا شراب کا عادی تھا، میری ماں مجھے روکتی رہی، سمجھاتی رہی، نہیں مانتا تھا۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے ماں کو تماچا مار دیا، تماچے کے مارنے کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ نکل آئی، میری ماں کی آنکھ نکل آئی۔ سنا ہے میری ماں بھی آئی ہے، میری ماں بھی اس سال آئی ہے، فلاں جگہ پر ہے۔ مالک بن دینار سے فرمایا کہ اگر آپ کو سچ نہ لگتا ہو تو اس جگہ پر جا کر دیکھ لینا، جس کے ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی، سمجھ لینا کہ وہ میری ماں ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں گیا، اس کی ماں کے پاس گیا، اس کی ماں کو دیکھا اور اس کی ماں کے پاس بیٹھا اور اس کی ماں سے کہا، داستان پوچھی۔ اس نے کہا کہ بیٹی کی مار کھائی ہوئی ہوں، بیٹے نے مارا تھا، آنکھ نکل گئی ہے، اسی وجہ سے پٹی لگاتی ہوں۔ مالک بن دینار نے داستان سنائی، تیرا بیٹا 15 سال سے تماچا مارنے کے بعد 15 سال سے حج میں آتا ہے، لیکن اللہ اس کی حج کو قبول نہیں کرتا، اس کی لبیک قبول نہیں کرتا، تو معاف نہیں کرے گی، اور ایسا ہی مر گیا، تیرا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ وہ ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے سے ملاقات کراؤ، میں میرے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ ماں بیٹے کی ملاقات ہوئی، ماں بیٹے کی ملاقات کے بعد ایک دوسرے نے رویا اور ماں نے معاف کیا، پھر اس نے لبیک کہا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک و سعدیک، تیری لبیک بھی قبول، تیری سعدیک بھی قبول، تیری حاضری بھی قبول، ہم نے تیری ماں کے راضی ہونے پر 15 سال کے حج بھی قبول کر لیے۔ ماں باپ وہ نعمت ہے، مبارک راتوں میں ماں باپ کو بھی راضی کر لو، بھائی بہنوں کو بھی راضی کر لو۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں لعلکم تتقون۔ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رکے ہوئے ہو، بہترین کھانے پڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی فریج میں ہے، کولر میں ہے، لیکن نہیں پیتے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے میں نے روزہ رکھا ہے، نہیں پی سکتا جب تک کہ افطاری نہ کر لوں۔ ایسے ہی جیسے رمضان کے روزے کی حالت میں تقوی ہوتا ہے، رب کا خوف ہوتا ہے، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں حق میرے وہ تقوی میرے اور آپ کے اندر آ جائیں۔ یہی پیغام ہے رمضان شریف کا کہ رب کو راضی کریں، رحمتیں لوٹیں، مغفرت کے عشرے میں اللہ سے خوب رو رو کر مغفرتیں مانگیں، دعائیں مانگنے کا رواج ڈالیں، عادت ڈالیں، اور اللہ کو منوانے کی فکر کریں اور خوب رو رو کر دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے مہینے کی ہم سب کو صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ رہ گئی
کہ دیکھو جیسے ہمارے لیے دین ضروری ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی دین ضروری ہے۔ مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے۔ ہاں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے پیچھے زیادہ محنت ہو، اس لیے کہ عورت کو پردے کی چیز بنائی اور ماحول نے میری آپ کی بیٹیوں کو بازار کا کھلونا بنا دیا، میری بیٹی کو راستے کی زینت بنا دی۔ جس کو گھر کی زینت بنایا تھا میرے معاشرے نے، میرے ماحول نے، میرے معاشرے کے بگاڑ نے اس کو راستے کا کھلونا بنا دیا، دکانوں کی زینت بنا دی۔ ان عورتوں کے اندر دین کیسے آ جائے؟ وہ دین کی وہ متوالی بن جائے جو صحابیات تھی، جیسا کہا، جس وقت کہا، جس طرح کہا انہوں نے کر دیا۔ بہت وقت ہو گیا، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، ورنہ میں سنا تھا کہ بیٹیوں کو کیسے سنوارتے ہیں۔ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے کہ کہہ دوں، اجازت ہو تو کہہ دوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے وقت فرما رہے ہیں، صاحب مدارج النبوہ نے لکھا، بیٹی میں نے تجھے بیٹی بنا کر پالا، اور باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی کو جس طریقے سے پالنا چاہیے میں نے تجھے پردے میں رکھا، میں نے تجھے خزانے کی طرح رکھا، اس لیے کہ قیمتی چیز خزانے میں رکھی جاتی ہے، تو قیمتی ہے، میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، اب علی کے گھر پر دے رہا ہوں، بیٹا وہی رہنا جیسا کہ ایک بیٹی کو بہو بننے کے بعد رہنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں علی کی کیا حالت ہے، علی کتنا خستہ حال ہے، میں جانتا ہوں۔ بیٹا کبھی علی کے پاس ایسا سوال نہ کرنا جس کو علی پورا نہ کر سکیں۔ بیٹا تو گھر کی زینت ہے، بیٹا میں نے تجھے دین سکھایا، دینداری سکھائی، نبی کی بیٹی ہے، سن فاطمہ اس گمان میں مت رہنا کہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ فاطمہ اگر تو نے پردے کو چھوڑا، محمد کے دین کے اوپر اگر آنچ آئی اور محمد کے دین میں اگر 19-20 ہوا تو یاد رکھنا تیرا باپ محمد تجھے وہاں کام نہیں دے سکتا۔ تو اس گمان میں مت رہنا کہ کائنات کے دلارے نے فاطمہ بدعۃ منی کہا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس گمان میں مت رہنا، اللہ کے پاس تجھے جواب دینا ہے، تیرا باپ تیرے بارے میں نہیں بول سکتا۔ حضرت علی کے گھر پر گئی، باپ کی نصیحت ہے کہ بیٹا پردے کا خیال رکھنا، ایسے سوالات نہ کرنا جو تیرا شوہر پورا نہ کر سکیں، کہ جس کی وجہ سے شوہر کو حلال حرام کی تمیز چھوڑنا۔ 3-4 دن ہو گئے، کھانا نہیں ملا، فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی، صاحب مدارج النبوہ نے لکھا ایک دم دھڑام سے مصلی پر گر گئی۔ حضرت علی وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، ساتھ میں قمبر نامی غلام تھا، ایک دم دھڑام کی آواز آئی، حضرت علی واپس مڑے، دروازے پہ واپس مڑے، دیکھا فاطمہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا فاطمہ کیا ہوا؟ سر کو گود میں لیا، فاطمہ نے آنکھیں کھولی تو فرمایا علی معاف کر دینا، 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، چکر آ گئی اور زمین پر گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مسجد جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ اگر نبی نماز کے بعد پوچھیں گے کہ میری فاطمہ کا کیا حال ہے، میری فاطمہ کس حال میں ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد گیا، جیسے فجر کی نماز کی سلام پھیری میں قمبر کے ساتھ باہر نکلا تاکہ کچھ تلاش کروں، کوئی روزی روزگار مل جائے تو کما کر کے کچھ کھانا لے کر جاؤں۔ جب میں باہر نکلا چند قدم چلا، ایک آدمی آیا، بہت خوبصورت تھا، اس کے پاس ایک ہربا پھربا اونٹنی تھی، اس نے آ کر کہا علی اونٹنی خریدو گے؟ میں نے کہا خریدیں گے لیکن ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہماری جیب تو خالی ہے۔ کہا ادھار خرید لو، جب پیسے آئیں دے دینا۔ حضرت علی نے خرید لی۔ صاحب فضائل اعمال نے لکھا، شیخ زکریا نے، وہ الگ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ الگ قصہ ہے، یہ صاحب مدارج النبوہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اونٹنی خرید لی، چند قدم چلے ایک آدمی آیا، خوبصورت آدمی، اس نے کہا علی بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کتنے میں؟ حضرت علی نے بتا دیا ہم نے 100 میں خریدی ہے۔
آپ جتنا دو. اس نے کہا 300 میں ہم خریدتے ہیں. 300 میں خرید لی اور جب بیچ دی تو قمبر سے کہا یہ 100 دینار اس آدمی کو دے دو جس کے پاس سے ہم نے ابھی خریدی تھی. قمبر کو بھیجا اور وہیں کھڑے ہوئے. قمبر پورا مدینہ گھوم کر واپس آیا اور آ کر کہتے ہیں آقا پورا مدینہ چھان مارا, وہ آدمی نہیں ملا جس کے پاس سے ہم نے اونٹنی خریدی تھی. حضرت علی کا ٹینشن بڑھ گیا کہ کیا ہوگا, ہمارے اوپر قرض ہو گیا, یہ قرض ہے اور قرض کی حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا. اس لیے وہ آدمی نہیں ملا. دبے دبے قدم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہوئے. اسی سوچ و فکر میں تھے. دروازے پر پہنچے, دروازے پر دستک دی. اندر سے پوچھا کون؟ کہا علی ہوں. فرمایا دروازہ کھولو, کھلا ہے. دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں, فاطمہ کے سرحانے محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں اور باپ بیٹی دونوں بات کرتے کرتے ہنس رہے ہیں. حضرت علی فرماتے میں قریب گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اونٹنی والا قصہ تو سناتا ہے یا میں سناؤں؟ حضرت علی فرماتے میں ایک دم سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کے رسول کو کیسے پتا چلا. اللہ کے رسول کو پتا نہ چلے, اس نے تو سلام کے بعد فوراً چلا گیا تھا, کیسے پتا چلا؟ اللہ نے فرمایا علی, اللہ کے رسول نے فرمایا علی کیا سوچتا ہے کہ اونٹنی والا واقعہ تو اور میں نہیں جانتے لیکن رب تو جانتا ہے. تیرا جو سودا ہوا میں نہیں جانتا, میرا رب تو جانتا ہے. میرے رب نے بتا دیا ہے. سن, جو اونٹنی بیچنے آیا تھا وہ آدمی نہیں تھا, وہ جبرائیل تھے. اور جو خریدنے آیا تھا وہ آدمی نہیں تھا, وہ میکائیل تھے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ آج علی کی فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی جس نے دین کو گلے سے لگایا اور دین کو گلے سے لگا کر وہ دین زندہ کیا جو دین محمد الرسول اللہ نے دیا تھا, آج وہ بھوکی ہے. ہم نے اس کے لیے آسمانوں سے روزی اتار دی اور ہم نے جبرائیل کو انسانی شکل میں, میکائیل کو انسانی شکل میں بھیج دیا کہ جاؤ علی اور علی کی بیوی کی غذا کا اور خوراک کا انتظام ہو جائے, اناج گلے کا انتظام ہو جائے. حضرت علی سے فرمایا علی فکر نہ کر, یہ قرض نہیں ہے, وہ 100 بھی تیرے ہیں اور 200 بھی تیرے ہیں. اللہ نے تجھے 300 دینار دے دیے ہیں. جب عورتوں میں دین آتا ہے تو اللہ روزیوں کا بھی انتظام فرماتا ہے. پھر شوہر کی تھوڑی محنت پر اللہ بہت برکتیں دے دیا کرتا ہے. تو اسی نسبت سے آئندہ کل حاجی ولی صاحب دلال کی گھر کے اوپر مستورات کا 2:30 بجے پروگرام رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ اپنی ساری مستورات کو 2:30 بجے حاجی ولی دلال کی گھر پر ان کے مکان پر پہنچانے کی فکر کریں. انشاءاللہ ان کے اندر ایمان تازہ ہوگا. انشاءاللہ تازگی رمضان میں بھی کام لگے گی, ہماری اولاد کے لیے بھی کام لگے گی اور دین کی ایک بہار آئے گی. اللہ تبارک و تعالی مردوں, عورتوں, بچوں, بچیوں میں اللہ تعالی دین کو خوب فروغ نصیب فرمائے. اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لے, دعا کر لیتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يا رب محمد انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم خالف بين كلمتهم.
وزلزل اقدامهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا ارحم الراحمين ويا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ در رحمت پر آئے ہیں. اے اللہ رات کا سناٹا، یا اللہ 1.25 گھنٹے سے بھی زیادہ سے یا اللہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے در پر بیٹھے ہیں، آپ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں. اے اللہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں آرام فرما رہے ہیں. اے اللہ درندے اپنی گفاؤں میں، چوپائے اپنے استبلوں میں، سانپ بچھو چونٹی کیری مکوری بھی اپنے بیلوں میں آرام فرما رہی ہے. اے اللہ یہ آپ کے بندے آپ کے در پر بیٹھے ہیں. یا اللہ در پر آنے والوں کا اکرام کیا جاتا ہے. یا اللہ آپ تو وہ میزبان ہیں جس کی میزبانی میں کبھی کمی نہیں ہوا کرتی. اے اللہ ہم سب گناہوں کی انبار لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. آپ کے پاس تو عفو درگزر کے خزانے ہیں. یا اللہ آپ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. آپ تو چھوٹے چھوٹے بہانوں پر مغفرت کر دیتے ہیں. اے اللہ 100 کا قاتل جب توبہ کی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے، بیچ راستے میں موت کا وقت آ جاتا ہے، لیکن مولا توبہ کی سچی پکی نیت کی تھی، اس نیت پر بھی آپ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. اے اللہ پوری زندگی فحاشی کرنے والی جب ایک کتے کے چوزے پر رحم کھاتی ہے اور اس کو پانی کے چند قطرے پلا دیتی ہے، اے اللہ آپ نے اس کو جنت کی اللہ پانیوں سے سیراب کر دیا. اے اللہ آپ نے اس کی زندگی کی فحاشی معاف کر دی. اے اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بہانہ بنا دیجئے، ہماری مغفرت کے لیے بھی کوئی ایسا بہانہ بنا دیجئے. اے اللہ یہ مبارک راتیں ہیں، مبارک دن، مبارک مہینہ، اے اللہ صوم و صلاۃ والا مہینہ، اے اللہ اس میں بھی ہم سے ایسے اعمال کرا لیجئے، ایسی باقیات صالحات کرا دیجئے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں اور ہماری دنیا آخرت سنور جائے. اے اللہ آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، اے اللہ آپ کو منوانے آئے ہیں، مان جائیے نا مولا، آپ کو منوانے آئے ہیں، مان جائیے، مان جائیے. آپ کو راضی ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. اے اللہ یہ آنسوؤں کی برسات میں آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ عفو درگزر کی خزانے بہا دیجئے اور ہمارے گناہوں کو اے اللہ پانی میں تنکوں کی طرح بہا دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جائے تو کہاں جائے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ رب تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. یا اللہ بندے تو ہمارے سوا آپ کے بہت ہے، بہت ہے، لیکن مولا رب آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ کے بندے آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، راضی ہو جائیے. یا اللہ ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں، آپ اپنی رحمتوں کو پھیلا دیجئے. اے اللہ ہاتھوں کو کشکول بنا کر آپ کے سامنے پھیلائے ہیں. اے اللہ زندگی کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنی خطائیں ہوئی، جتنی لغزشیں ہوئی، جتنی بغاوتیں ہوئی، جتنی نافرمانیاں ہوئی، جتنے چھوٹے گناہ بڑے گناہ ہوئے، سب کی توبہ کرتے ہیں. انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. ہماری توبہ قبول کر لیجئے، رحم کر دیجئے، رحم کر دیجئے. آج کی رات میں مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ زندوں کی مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ من بندی کے نیچے سوئے ہوا کی پوری پوری مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اس مجمع میں سے کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار اس دنیا سے چل بسا ہے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ماں باپ کے لیے اولاد نے ہاتھ اٹھائے ہیں، قبروں میں ماں باپ جو پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ میرے والدین کی، میرے سسر کی، یا اللہ میرے تمام مرحومین رشتہ دار
بیماروں کی اے اللہ اس مجمع کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی پوری پوری مغفرت فرما دیجئے، امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ تندرستیاں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ ان کی خدمتیں کر کے جنت کا حقدار بنا دیجئے، اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے، حضرت جبرائیل کی بد دعا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین سے ہماری حفاظت فرمائیے کہ حضرت جبرائیل نے بد دعائیں کی جس میں یہ بھی بد دعا تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے۔ اے اللہ اس وعید سے ہماری حفاظت فرمائیے، ماں باپ کی خدمتیں کر کے اے اللہ ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ آپ بھی راضی ہو جائیں۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ کہ اللہ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کے پاس تھا، وہ تو کہتے تھے یا رب محمد انصر امت محمد، تو آپ آسمان پھاڑ دیتے تھے اور فرشتے اتار دیتے تھے۔ اے اللہ ہمارے پاس ایسا ایمان تو نہیں ہے، لیکن مولا آپ کے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، صحابہ کو فرمایا تم میرے صحابہ ہو، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہے۔ یا اللہ نبی نے ہمیں بھائی کہا ہے، اس اخوت کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرمائیے، مظلومین کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی پریشان ہو ان کی پریشانیاں دور فرما کر یا اللہ نصرتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ظالموں کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ ظالمین کے دل بھی تو آپ ہی کے قبضے میں ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں کلمہ ایمان کی عظمتیں اتار کر ان کو بھی کلمہ ایمان کی دولت سے نواز دیجئے، اور اگر آپ نے مہریں لگا دی ہے اور ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ختم فرما دیجئے، ان کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے تختے الٹ دیجئے، ان کے پڑچے اڑا دیجئے۔ یا اللہ آپ نے ہر زمانے میں بڑے بڑے فرعونہ کو، بڑے بڑے ابو جہلوں کی گردنیں آپ نے مڑوڑی ہے۔ اس زمانے کے یا اللہ جتنے بھی ظالمین ہیں ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو ان کے بھی گردنیں مروڑ دیجئے اور امن و امان قائم فرما دیجئے۔ سارے مجمع کے دلوں میں جو بھی تمنا ہو جائز تمنا ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا متوقع ہیں، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا ہم پر حق ہے یا اللہ جن کا قولی فعلی مالی احسان ہم پر ہے ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ رمضان تک ہمیں عافیتوں کے ساتھ پہنچا دیجئے اور رمضان کی لیل و نہار کی، شب و روز کی، دین رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، باقیات صالحات کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے پورے معاشرے کو یا اللہ مبارک مہینے کی ناقدریوں سے بچا لیجئے، کھیل تماشوں سے بچا لیجئے، لغویات سے بچا لیجئے، اے اللہ لا یعنی چیزوں سے بچا لیجئے اور صحیح قدر کے ساتھ مبارک مہینے کو گزارنے کی ہم سب کو پوری امت کو نیک توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی جس لائن سے یا اللہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کی، اس مجلس کے لیے محنت کی، یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے، کھانے کھلانے والوں کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیے، روزیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ روزگار، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما دیجئے۔ دعاؤں کو اپنے فضل سے تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، فی الحال جتنے بھی برگزیدہ بندے بندیاں ہیں ان کی دعاؤں کے طفیل، سارے مجمع کے آمین اور آنسوؤں کے طفیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ۔
نہیں کھاتے